ایک شخص جو ایران سے زیارت پہ جانا چاہتے تھے، جا رہے تھے زیارت پہ، باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا آپ اجازت دیں تو میں مولا مظلوم کربلا کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ کہا میرا بھی دل ہے آپ مجھے ساتھ لے جائیں تاکہ میں بھی زندگی کے آخری ایام میں سید الشہداء کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے والد گرامی آپ آ جائیں۔ چونکہ ایک سواری تھی جس میں ایک شخص کہا چلے والد کو میں سواری پہ بٹھاؤں گا، خچر تھا، گھوڑا تھا، جو بھی تھا، خود میں پیدل چلوں گا۔ والدہ بھی ضعیف تھی، پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا والدہ گرامی میں مولا مظلوم کربلا کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ تو والدہ نے بھی کہا کہ بیٹا میری بھی خواہش ہے کہ آپ مجھے لے جائیں تاکہ میں بھی زندگی کے آخری ایام میں اپنے مولا کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ کہا چلے ٹھیک ہے، والد سواری پہ بیٹھ جائیں گے اور والدہ کو میں اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا اور لے جاؤں گا۔ دونوں کو تیار کیا اور ایک کو کندھوں پہ اٹھایا، ایک کو سواری پہ، اور پیدل چل پڑے۔ کربلا جیسے ہی پہنچے ہوٹل میں گئے، جو ان کا مہمان سرا تھا وہاں گئے اور جا کے والدین کو وہاں روکا، بٹھایا، اس کے بعد تیار ہوئے اور جانا چاہتے تھے کہ جاؤں میں جا کے سید الشہداء کی زیارت کر کے آؤں۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ رات کا وقت تھا، حیران ہو گیا کون ہے کہ جو دروازے پہ ہے اور ادھر آنا چاہتا ہے۔ کہا آپ کہیں نہ جائیں، امام آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ امام نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنے والدین کو لے کے آئے ہیں، لہٰذا میں آپ کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا وظائف کے پیچھے جانا، یہ عمل سب سے بڑا عمل والدین کی خدمت ہے، جس سے امام حسین خوش ہوتے ہیں، امام حسین کی ذات خوش ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کے مقام کو سمجھیں۔ جب انسان ایسا بن جاتا ہے امام حسین اس کے استقبال میں تشریف لاتے ہیں، لہٰذا اللہ نے یہ انعام دیا کہ ان کی خاک میں اللہ نے شفا رکھ دی۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ الاستجابۃ الدعاء تحت قبۃ الحسین، دعا کی قبولیت قبہ حسین کے نیچے حسین اللہ نے قرار دی ہے کہ حسین کے قبے کے نیچے آ کے جو دعا مانگو گے وہ آپ کی دعا کیا ہے؟ پوری ہوگی، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ مقام صرف اور صرف امام حسین کی ذات کو ملا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو آپ کی دعا ہر صورت میں قبول ہوگی۔ یہ قبہ حسین کی عظمت ہے شہادت مظلوم کربلا کے صدقے میں کہ جو اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی ہے، اور وہاں پر کیا ہے؟ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اللہ نے امامت کو ذریت حسین میں رکھ دیا ہے۔ امامت کا مقام بہت بڑا مقام ہے، امامت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ امام حسن بھی امام تھے جو کہ بھائی تھے امیر المومنین کے، اور بھی بیٹے تھے، لیکن امامت کو اللہ نے ذریت امام حسین میں رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر ایک وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک زانو پہ بیٹے ہیں، ایک زانو پہ نواسے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں پیغمبر کبھی نواسے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی بیٹے کا بوسہ لیتے ہیں، کہ کسی اثنا میں ایک بزرگ عالم دین کے جملے ہے کہ پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا کے کہو میرے رسول سے کہ دونوں میں سے ایک اپنے پاس رکھ لو، ایک مجھے واپس کر دو۔ اگر آپ کو نواسا پیارا ہے بیٹا دے دیں، بیٹا پیارا ہے نواسا دے دیں۔ پیغمبر نے پہلے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو پیغمبر کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو۔ پھر روایات بتاتی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے نگاہ رسالت کے ساتھ اپنے بیٹے حسین کی طرف دیکھا تو حسین کی نورانی پیشانی کے اندر مصطفیٰ کو فقط حسین کا اپنا نور نہیں بلکہ 9 اماموں کا نور نظر آیا۔ لہٰذا پیغمبر نے دیکھا کہ یہ وہی بیٹا ہے کہ جس کے اندر پروردگار نے سلسلہ امامت کو رکھا ہے، جہاں سے
امامت اور میری جانشینی چلے گی۔ امیر المومنین کے بعد حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین، اور ان کے بعد ان کے فرزند اور آگے ان کی اولاد۔ لہٰذا حسین کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی، حسین کے قبے گنبد کے نیچے دعا کی قبولیت کو رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کو بھی پروردگار نے ذریت امام حسین میں رکھا۔ اور یہ امام حسین کی ذات خود ایک منفرد ذات ہے، اپنے کمالات ہیں۔ حضرت چلے ہیں جب کربلا کی جانب نکلے ہیں، مدینے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک پیغام بھی آپ کی خدمت میں میں جو میرے سامعین ہیں عرض کرتا جاؤں، اور امام حسین کی عظمت بھی ہے اس میں، اور ایک ہمارا پیغام بھی ہے، ہمارا نہیں، در حقیقت امامت کا پیغام موجود ہے کہ امام حسین کیا پیغام دے رہے ہیں، اپنے شیعوں کو بیدار کیسے فرما رہے ہیں۔ جا رہے تھے، ایک شخص ہے عبداللہ، اس سے پتہ چلا کہ امام کربلا کے راستے پہ گامزن ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی مدینے سے نکلے تھے کسی مقام پر، تو جیسے ہی اسے اطلاع ملی تو وہ اپنی کھیتوں میں تھا، کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، کافی زمینیں تھی اس کے پاس، کافی مال و دولت تھا اس کے پاس۔ آیا ہے یہ عبداللہ موتی آیا ہے اور امام کے پاس آ کے سلام کیا، کہا مولا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں میں کربلا کی جانب جا رہا ہوں۔ کہا مولا میری ایک مشکل ہے، آپ وہ حل فرماتے جائیں۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا مشکل ہے؟ تو عرض کرنے لگا مولا میں چونکہ کسان ہوں، میری فصلیں ہیں، میرے پاس جو کنواں ہے اس کا پانی کڑوا ہو گیا ہے، اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ یہ پانی میٹھا ہو جائے۔ جیسے اس نے کہا کہ پانی کڑوا ہو گیا ہے اور میٹھا ہو جائے تو حضرت اس کے ساتھ چلے، جیسے ہی گئے ہیں روایت بتاتی ہے کہ حضرت نے اپنا لعاب دہن جو ہے نا اس پانی میں ڈالا اور فرمایا اب اپنے اس پانی کو چیک کرو۔ تو اس نے چیک کیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت جانے لگے تو بھاگ کے آیا ہے، آ کے عرض کرنے لگا مولا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، جب انسان سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مولا میرے پاس اناج بھی موجود ہے، مولا میرے پاس گھوڑے موجود ہیں، میرے پاس جنگی آلات موجود ہیں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے سے آلات چاہیے آلات لے جائیں، اسلحہ چاہیے اسلحہ لے جائیں، سواریوں کی ضرورت ہے گھوڑے وغیرہ آپ یہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے نہ تمہارے آلات کی ضرورت ہے، یہ البتہ حضرت کا جملہ نہیں ہے، یہ میری اپنی عقیدت ہے کہ جو حسین تیرا پانی کڑوا میٹھا کر سکتا ہے تو وہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے، جو اللہ کا خالص بندہ ہو، کہ جو اللہ کا ولی بھی ہو اور اللہ کا مطیع بھی ہو تو اسے دنیا داروں کی چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ نہیں کہا مولا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، مولا آپ جا رہے ہیں سفر میں، چلے پیسے چاہیے پیسے لے لے، اسلحہ چاہیے اسلحہ لے لے، سواری چاہیے سواری لے لے، اناج چاہیے اناج لے لے۔ جب یہ ساری چیزیں حضرت نے ساری پیشکش اس کی ٹھکرا دی تو کہتا ہے اچھا مولا میرے اگر غلام آپ کو چاہیے تو میں 2-4 غلام آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے تیرے غلام بھی نہیں چاہیے۔ جب حضرت چلے کچھ قدم چلے تو حضرت رک گئے۔ حضرت نے فرمایا ہاں اگر آنا چاہتا ہے تو تو خود آ، مجھے تیری ضرورت ہے، تیری اپنی ذات کی ضرورت ہے، تو آنا چاہتا ہے تو آ جا، لیکن مجھے تیرے کسی غلام کی تیری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تاریخ کہتی ہے کہ وہ ساتھ نہیں گیا۔ تو دوستو آج ہمارا امام کہاں ہے؟ ہم نے محرم گزار دیا، اب 40 کے قریب جا رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، ہمارا وقت کا امام کدھر ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس امام کی ہم رعیت ہے اس کے لیے کبھی میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ امام کے بارے میں ہماری اپنی جو خواہش ہے، ہم دعا بھی اگر مانگتے ہیں تو ہم امام کو آخر میں رکھتے ہیں، پہلے اولاد بچے بیوی رزق یہ وہ سب کچھ مانگ لیا، آخر میں اگر یاد آ گیا تو پروردگار امام کے ظہور میں بھی تاجیل فرما دے۔ یعنی
پہلی ضرورت ہماری امام نہیں ہے، جس کی ہم رعیت ہے، جو اگر نہ ہوتا، خود ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ سے اوجھل ہو جاؤں تو یہ دشمن آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ آج تشیع رشد کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، تو وجود مقدس امام زمانہ کے صدقے میں ہے کہ حضرت کے ہم زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں، حضرت ہم پہ نظر کیے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر حضرت کی توجہ ہماری طرف نہ ہو، حضرت ہماری طرف نہ دیکھ رہے ہوں تو ہم تو شاید تباہ و برباد ہو جائیں۔ بہرحال اذان قریب ہے، تو امام ہمارا جو وقت کا امام ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، امام وقت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وظیفہ، بارہا سوال ہوا کہ کوئی وظیفہ بتائے، تو اہم ترین وظیفہ 2 سے 3 علماء سے میں نے یہ سنا قوم میں کہ اگر آپ نے کوئی بھی دعا مانگنی ہے 5 مرتبہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ واسطہ دے پروردگار کو، الہی بحق دم المظلوم، الہی بحق دم المظلوم، الہی بحق دم المظلوم، اور اس کے بعد پھر صلوات پڑھیں۔ کوئی بھی دعا مانگے، پروردگار آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یہ واحد وسیلہ ہے ہمارے پاس، ذریعہ ہے دعا مانگنے کا کہ جس کو پروردگار رد نہیں کرتا۔ کافی علماء نے اس کی تاکید کی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں بھی اس کو آزمایا ہے۔ کئی مقامات پر ایسے ہیں، انسان پھنسا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، میں نے خود کئی مرتبہ ایسا کیا ہے۔ جب بھی دعا مانگنی ہو، باقی آپ کے پاس وسیلے موجود ہیں، لیکن یہ ایک مجرب ترین عمل ہے کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، یہ جملہ آسان سا، الہی بحق دم المظلوم 3 مرتبہ، اور اس سے پہلے اور بعد میں آپ صلوات پڑھیں تو پروردگار آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق